جناب وائس چانسلر KMU نہایت ہی کمپیٹنٹ ہمارے وائس چانسلر باصلاحیت انسان ہیں یہ بہت ضیاء الحق صاحب، رجسٹرار انعام اللہ وزیر صاحب، ڈین گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈاکٹر نسیم صبا صاحبہ، آنریبل فیکلٹی ممبرز، کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، MNA صاحب، باقی تمام جو والدین ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے وہ، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس اور تمام یہاں پہ موجود حال میں خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور ایک چانسلر کی حیثیت سے آج موجود ہوں، اور ہمارا جو ایک مقصد ہے اپنے لوگوں کو بہترین سہولیات دینے کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پروڈیوس کریں اپنے ملک کے اندر کہ جو اپنے اپنے شعبے کے اندر اپنے لوگوں کو وہ فیسلٹیز، وہ سہولیات اور وہ گرومنگ دے سکیں کہ جس سے ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے اور پاکستان کا نام روشن ہو۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج جب 2013 میں MPA بنا تو میں نے وزٹ کیا تھا، یہاں پہ ایک چار دیواری بنی ہوئی تھی اور ایک جو مسجد ہے آپ کی اس کا تھوڑا سا ایک کام وہاں پہ تھوڑا سا ہوا تھا، تو جب میں نے وزٹ کیا تو شفٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس کو، کیونکہ ایک بہت بڑی عمارت اور ایک بہت بڑا فنڈ چاہیے تھا اس کے لیے، لیکن ہم نے مل کے کام کیا اس کے لیے، اور مجھے یاد ہے کافی کام ہونے کے بعد میں وزٹ کرنے آیا تو ادھر جو لائبریری تھی شفٹنگ ہم نے کر لی تھی، لائبریری نہیں بنی تھی، تو ڈیمانڈ آئی کہ لائبریری ضروری ہے چونکہ اسٹوڈنٹس کا تو کام ہی یہاں پہ ریسرچ کا کام ہے سارا۔ تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ٹھیکیدار نے چھت پہ کبوتر پالے ہوئے تھے، تو چونکہ میں خود بھی کبوتر باز رہا ہوں، کبوتر مجھے پسند ہے، تو وہ بریڈنگ کر رہا تھا کبوتروں کی وہاں پر، تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو اس کا موڈ ہے کہ شاید کئی سال تک تو لائبریری نہیں بنے گی، کہ جب بریڈنگ سینٹر بنا لیا کبوتروں کا اس نے، تو پھر اس کو میں نے فنڈ زیادہ دیا کہ تاکہ یہ کبوتروں کی بریڈنگ سے لائبریری میں شفٹ ہو جائے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، ایسا ایسا کرتے کرتے ماشاءاللہ آج ایک پراپر پورا ایک ایسا میڈیکل کالج بن گیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ KMU کا انشاءاللہ سب کیمپس ہی بن جائے گا، اور یہاں پہ PhD اور MPhil انشاءاللہ ہم یہاں بھی کرائیں گے DI خان میں گورنمنٹ میڈیکل کالج میں۔ تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک تعلیم جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں کسی سیکٹر میں جا کے اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے اور اس اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ یا کمپنی کے لیے کام کرنے کے لیے۔ ایک تعلیم جو ہے دو چیزیں، اس لیے ان کو بڑا درجہ دیا گیا ہے، ایک ٹیچر کو اور ایک ڈاکٹر کو۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ تعلیم ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ قوم کو کھڑا کرتا ہے اور ہر شعبے کے اندر لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان بننے کے لیے بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس طرح جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کا ایک بہت بڑا ڈیفرنٹ رول ہے، اس لیے ان کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ آپ جس طرف قدم رکھ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ آج ایک انسان اپنے اس عہدے کو، اپنی اس پوزیشن کو کس حد تک لے کے جاتا ہے، یہ ذمہ داری آپ کے قدموں پہ آ رہی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ اس میں ایک نام بھی پیدا کر سکتے ہیں اپنا بھی اور اپنے اس شعبے کا بھی، اور اس میں آپ اس کو بدنام بھی کر سکتے ہیں، دونوں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی کرسی یا پوزیشن جو ہے نا وہ انسان کو نہیں بناتی، انسان اس کرسی یا پوزیشن کو بناتا ہے، اور اس کو یاد رکھا جاتا ہے کہ جو اس کرسی یا پوزیشن کو اس معیار تک لے کے جاتا ہے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ تو آپ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ سے لوگوں کی امید ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ صرف آپ ڈاکٹرز اور نرسنگ اور ہمارا جو فیکلٹی ہوتی ہے، ہمارا جو سٹاف ہوتا ہے ہیلتھ کا، وہ ہوتا ہے۔ تو آپ سے اتنی بڑی امید کہ ایک بندہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو شفا ملے گی، اس کو زندگی ملے گی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا کتنا بڑا رتبہ ہے، اور مجھے پوری امید ہے۔ اور میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ ان ایریاز میں جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں اور جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، بیسک ہیلتھ فیسلٹیز بھی نہیں ہے، ہم کام کر رہے ہیں جس طرح ڈین صاحبہ نے کہا کہ ہم بیسک پرائمری ہیلتھ فیسلٹیز پہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ جب وہاں پہ ہماری اچھی ڈیلیورنس ہوگی، وہاں پہ لوگوں کو سہولیات ملیں گی، تو زیادہ تر لوگوں کو آنا ہی نہیں پڑے گا، دور جانا ہی نہیں پڑے گا، وہیں پہ ان کا علاج ہو جائے گا، اور برڈن جو ہے ہمارے DHQs پر اور THQs پر بھی کم ہوگا۔ اس پہ ہمارا انشاءاللہ کام شروع ہے، اور کافی حد تک ہم نے انشاءاللہ تقریباً 1200 پلس ہم نے جو ہے ایسے یونٹس کو
ایکوپڈ کر دیا ہے اور وہاں پہ ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں. اب بڑا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ بڑا مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب وہاں پہ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو ہم سفارش کر کے وہاں سے جو ہے نکل کے ایک ایسی جگہ پہ آنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں اچھا ماحول ملے. لائک پشاور ہر ایک کا ڈریم ہے. پھر پشاور سے نیچے آئیں تو ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں ہر کوئی رہنا چاہتا ہے. اس کے بعد نیچے جاتے جائیں اور اس کے بعد سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں, اور سفارشیں کر کے لوگ جو ہیں ان جگہوں پہ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے. اس لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے وائس چانسلر صاحب کو کہ ہمیں جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر مجھے کوٹا زیادہ چاہیے تاکہ میں یہاں پہ ڈاکٹر اور نرسنگ میں زیادہ لوگوں کو لا سکوں, تاکہ اپنے ایریا میں کام کرنے کے لیے میرے پاس اس ایریا کے لوگ ہوں, کیونکہ وہاں پہ لوگ جانے سے گریز کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی ہیں اور ظاہری بات ہے فیسلٹیز کے مسائل بھی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اتنا بڑا جو رتبہ اور آپ کو اتنا بڑا ایک مقام دیا گیا ہے ایز اے پروفیشنل, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے فزیشین, تو یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہے نا ان سے آپ نکلیں. آپ نے ایک رول ماڈل بننا ہے, اور جو رول ماڈل لوگ بنے ہیں وہ آپ کی طرح ہی لوگ تھے, ہماری طرح کے ہی لوگ تھے. انہوں نے ایسا کچھ کیا کہ وہ رول ماڈل بن گئے کہ آج تاریخ میں شعبے کے ساتھ ان لوگوں کا نام منسلک کیا جاتا ہے. کچھ کر کے انہوں نے ثابت کیا اس چیز کو, تو وہ آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, اور انشاءاللہ آپ میں سے ہی ہوں گے. تو میری یہ گزارش ہے کہ ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے کریں, اس چیز سے آگے بڑھ کر کریں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ٹاسک دیا گیا ہے, کسی بھی ایریا کا ٹاسک دیا گیا ہے, تو آپ نے چیلنج کرنا ہے اس کو. وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ آسک لائف وائی می, آسک لائف ٹرائی می. تو آپ وہ بنے. آپ کو جہاں بھیجا جاتا ہے کسی بیکورڈ ایریا میں آپ کو خوشی لے جانا چاہیے, کیونکہ وہاں پر اس ایریا میں آپ وہ کچھ کر کے وہ تبدیلی لا سکتے ہیں کہ جو ایسے بڑے اسٹرکچر میں نہیں لا سکتے جو آلریڈی ڈیولپڈ ہے. وہاں پہ آپ جا کے محنت کر کے کسی ایسے آر اے سی کو, کسی ایسے بی ایچ یو کو, کسی ایسے سینٹر کو, ڈی ایچ کیو بیکورڈ ایریا کے, آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کو اس معیار پہ لا سکتے ہیں, اور آپ کے پاس اس کی کیپیبلٹی بھی ہے, کیونکہ آپ نے جو تعلیم کی ہوئی ہے, آپ نے جو ماحول دیکھا ہوا ہے, آپ نے جو دنیا دیکھی ہوئی ہے, اس سے یو کین بلڈ اٹ اپ. لیکن اگر آپ نہیں جائیں گے تو کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ تو میری یہ گزارش ہے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایڈ ڈی صاحب بھی موجود ہوں گے, ڈین صاحب, میں نے آج تک سفارش نہیں کبھی کسی ڈاکٹر کی, میں کبھی سفارش نہیں کرتا. میں نے آج تک ڈین صاحب کو نہیں کہا کہ فیکلٹی والے اس کو وہاں لگاؤ, اس کو وہاں لگاؤ, کیونکہ میری ایک پالیسی ہے جو میں نے بہت پہلے اڈاپٹ کی تھی کہ رسپانسبلٹی ود اتھارٹی. جب آپ اتھارٹی نہیں دیں گے تو رسپانسبلٹی آپ کسی سے نہ اس پہ ڈال سکتے ہیں, نہ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ ہم نے اس کلچر سے نکلنا ہے. ہمارا بیسک جو ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے سفارش کا کلچر, کہ جس کے اندر میرٹ سسٹم تباہ ہو گیا ہے. مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست میں صرف میرٹ تھا. میرٹ کیا ہے؟ انصاف. کہ اگر ایک سسٹم میں آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے تو آپ کو ہارڈ ایریا میں بھی کرنی پڑے گی اور آپ کو اچھے ایریا میں بھی کرنی پڑے گی, ڈے بھی کرنی پڑے گی, نائٹ بھی کرنی پڑے گی. ظلم وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک جس کی سفارش نہیں ہے وہ تو نائٹ ڈیوٹی پہ سالہ سال ہے, جس کی سفارش ہے وہ صرف ڈے ڈیوٹی کر رہا ہے یا نہیں بھی کر رہا. تو جب ہم اس سے نکل آئیں گے تو ہمارے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, اتنی ہیومن ریسورس ہے, اتنا کچھ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے تقریباً مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے. جب تک اپنے آپ کو ہم نہیں بدلیں گے ہم وہ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے جو تبدیلی ہم سے عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے. اور عوام صرف ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی, مجھ سے تو عوام ایکسپیکٹ کرے گی اسپتال, بی ایچ یو, آر آئی سی. اس کے بعد وہاں پہ جو اس کو چلانے والے لوگ ہیں عوام ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, اور میں بھی آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا ایز چیف ایگزیکٹو کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اب ہماری قوم جو ہے کافی ایسے مراحل سے گزر چکی ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجوہات کیا ہیں. ہم نے پیچھے نہیں رہنا, مزید ہم نے محنت کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. اور میں آپ کو صرف بتا دوں کہ انسان, ہم یہ پڑھتے ہیں نا پاسٹ ٹینس, پریزنٹ اور فیوچر, یہ 3 ٹینس ہم پڑھتے ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. میں نے اپنی لائف میں بہت پہلے یہ ریلائز کر لیا تھا کہ بیسیکلی ایک ٹینس ہے, یہ باقی 3 ٹینس تاریخ کے لیے اور اس کے لیے بتائے گئے ہیں پڑھنے کے لیے. ایک ٹینس ہے آپ کی لائف میں جو آپ کا پریزنٹ ہے. یو آر میکنگ یور پاسٹ یور سیلف. اب اس وقت میں جو کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں یہ میرا پاسٹ بن رہا ہے, اور اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں 46 سال جو بھی کام کیا وہ پاسٹ میں نے اپنا خود بنایا ہے. اپنے حال سے ہی میں نے اپنا ماضی بنایا ہے. تو اگر میرا ماضی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اس ماضی کو اپنے حال میں خود ہی ایسا بنایا. میں نے اس کو اون کیا, میں نے اس چیز کو اون کیا. وہ کام کرتے ہوئے مجھے پتا تھا کہ یہ میرا ماضی بنے گا. اور فیوچر از ناٹ نون. ایک لمحے کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلا سانس مجھے آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ میرا ایمان ہے.
تو اپنے پریزنٹ سے ہی اپنا پاسٹ آپ بنا رہے ہیں اور فیوچر از گوئنگ along. تو اگر مجھے پتا ہے کہ میں اپنا ماضی خود بنا رہا ہوں اور اسی ماضی کو میرے ساتھ منسلک کر کے یاد کیا جائے گا اور پھر بھی میرا ماضی ٹھیک نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر ہی ایک مکمل انسان نہیں ہوں. ہم کہتے ہیں نا میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے. یہ دل اور دماغ نہیں ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آپ کی روح. دا سول میٹرز. جب آپ اپنی سول کے اوپر بلیو کرنا شروع کریں گے کہ آپ ایک سول ہیں، یہ دل اور دماغ سے آپ نکل جائیں گے. کنفیوژن ہے دل اور دماغ کے بیچ میں. جب ایز اے سول آپ سوچیں گے تو پھر آپ ایک سالڈ ڈیسیجن لینے کے قابل ہو جائیں گے. سالڈ ڈیسیجن کیا ہے کہ آپ نے عظیم انسان بننا ہے. آپ نے وہ انسان بننا ہے جسے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے، جسے اپنی ذات سے نکلنا ہے، اپنی میں سے نکلنا ہے. اور اپنی میں سے نکل کے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے. جب ہر بندہ اس دنیا میں رہنے والا یہ سوچ لے گا کہ اس نے اپنی ذات سے نکل کے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس دنیا کے تمام عوام کے وہ مسائل کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں گا اپنی انسانیت کا، حقوق العباد کا، تو اس ساری انسانیت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ایک قدم ہے جو آپ نے لینا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک اتنے باشعور لوگ ایک ایسے معاشرے میں اتنے تجربات کرنے کے بعد الحمدللہ، اور پھر اسلام جیسا ایک مذہب جو ہمیں ملا ہے، جو مشعل راہ ہے ہمارے لیے، اس نے سب کچھ ہمیں دکھایا، بتایا. اس کے بعد ہمیں مزید اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، خواہشات سے نکلنا پڑے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں آپ تمام کہ 3 چیزیں جس کے پیچھے ابھی تک بھی بھاگنے آپ کو نہیں ملتی، وہ آپ کو ملتی ہے when you are blessed. ایک دولت، ایک شہرت اور ایک عورت. یہ آپ یاد رکھیں. عورت مطلب ایک اچھی ماں بھی ہے، ایک اچھی بیوی بھی ہے، کیونکہ ہر کہتے ہیں نا کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہن اچھی، ایک اچھی بیٹی. اس صورت میں یہ 3 چیزیں آپ زندگی میں حساب لگا لیں اور کسی کامیاب ترین آدمی سے آپ پوچھ لیں کہ کیا یہ 3 چیزیں آپ کو پیسہ دلا سکتا ہے. These things money cannot buy. آپ کسی محبت نہیں خرید سکتے، کسی کا دل آپ پیسوں سے نہیں جیت سکتے. آپ جتنے بھی امیر ہو جائیں، آپ بہت بڑا بنگلہ بنا لیں، آپ بہت مہنگی گاڑی لے لیں، آپ کو عزت اور شہرت کبھی نہیں مل سکتی. شاید گزرتے ہوئے لوگ آپ پہ تھو تھو کر رہے ہوں، نہیں مل سکتی. دولت آپ کے سامنے، ہم نے بڑے بڑے مغل بادشاہ اپنا وہ ہرن مار گیا تھا، وہ ایسا مینار بنایا کہ شاید ہم نے آج تک ایسی عمارت نہ بنائی ہو. ایک ہرن کے لیے لوگ دیکھنے جاتے ہیں اس کو. آخری مغل بادشاہ وظیفوں پہ پلتا رہا. بہادر شاہ ظفر وظیفے پہ پلتا تھا. تو اتنے محلات، اتنے بڑی بڑی سلطنتیں کے لوگ جب آخر میں وظیفوں میں پلے، تو اس کا مطلب ہے کہ دولت بھاگنے سے، مانگنے سے نہیں ملے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے جتنا بھاگو گے اتنی آپ سے دور جائیں گی. the more you follow them the more they go away. the more you go away، آپ ان چیزوں سے نکل جائیں، ان سے اوپر چلے جائیں، یہ خود ہی آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اور ضمیر کا ایک سکون، سب سے بڑی بات سکون ہے. جب تک مجھے سکون نہیں ہے، میں کچھ بھی کر لوں، کتنی بھی آسائشیں میرے پاس ہوں، دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہو، جب تک مجھے سکون نہیں ہے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو عوام کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو آپ نے دل سے پورا کرنا ہے، اور اسی صورت میں آپ کو سکون ملے گا، چاہے آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک بہتر انسان جب بن جائیں گے تو انشاءاللہ ایک بہتر معاشرہ بھی ہم بنا لیں گے. میں ایک دفعہ پھر تمام فیکلٹی ممبرز کا، والدین کا، جن والدین نے بڑی کوشش اور محنت کر کے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، ان کا، تمام ان لوگوں کا جو منسلک ہے ان شعبوں سے، بالخصوص اس جگہ پہ جب میں کھڑا ہوں آج، کہ جو اس میں کردار ادا کروں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری قوم کو ایسے نوجوان بچے اور بچیاں ایسے سیکٹر میں دے رہے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر کے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے علاقے کے لیے انشاءاللہ نام پیدا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.